ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث طویل صاحب. حارث صاحب السلام علیکم. بہت شکریہ سر. حارث صاحب, اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ ان کا بار بار ذکر کرتے ہوئے بھی بہت تکلیف ہوتی ہے, لیکن انف از انف. بہت ضروری تھا کہ حکومتی سطح پہ اس کو دیکھا جائے, اور اب دیکھ لیا گیا ہے. تو اب کیا ایکسپیکٹیشنز ہے سر قومی سلامتی کے ان کیمرہ اجلاس سے؟ دیکھیں, یہ ایک بہت ہی اہم اجلاس ہے, بہت ہی ضرورت تھی قومی شناختی کمیٹی کی, کیونکہ اس میں تینوں سروسز چیف چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی, پرائم منسٹر پاکستان, فارن منسٹر, چاروں صوبوں کے چیف منسٹر, لیڈر آف اپوزیشن, یہ سب وہاں پر بیٹھتے ہیں. بات یہ کہ یہ اس موقع میں بہت ضروری ہے, تمام لوگوں کو, متعلقہ لوگوں کو اس میں حاضر ہونا چاہیے. اس میں بہت اہم فیصلے ہوں گے جیسے نیشنل سیکورٹی کے حساب سے, کہ آئندہ کے لیے پاکستان کا ہمارا نیا عمل کیا ہونا چاہیے, سیکورٹی ایشوز کے اوپر ہمیں کیا عدم استحکام کی ضرورت ہے, پوری قوم کو ضرورت ہے, نیفٹا کو فالو کیسے کرنا ہے, 14 پوائنٹ جو بنائے نیشنل ایکشن پلان کے بنے ہوئے ان پہ عمل کس طرح ہوگا, اس کے لیے کیا کچھ ہمیں ارینجمنٹ چاہیے. ایک ایک چیز کا اس پہ ڈسکس ہونی چاہیے, خاص طور پہ انلیگل اسپیکٹرم, کہ جو آپ کا کرپشن کا پیسہ آ رہا ہے, یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو لائن ہنڈی کا پیسہ آتا ہے, پھر نارکوٹکس آتا ہے, پھر اسمگلنگ کا پیسہ ہے, ٹائر اسمگل ہوتے ہیں, اسمگل گاڑیاں آتی ہیں, واٹ ایور از کمنگ, یہ پیسہ ہمیں ہر حالت میں روکنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنی 3-4 اسٹرانگ اسٹریٹجی کیسے بنانی ہے, کہ آپ نے جو آپ کی نیشنل پارٹی ہے بلوچستان میں, ان سے مذاکرات کیسے کرنے ہیں, ان کی کیا ریزرویشن ہیں, کیا بھام ہے, کیا ان کے تحفظات ہیں, وہ کیسے دور کیے جائیں گے. اس کے بعد ہمیں ظاہر ہے کہ امریکہ سے بات کر فیصلہ کرنا چاہیے, امریکہ سے بات کرے کہ انڈیا کو وہ کنٹرول کرے, جو پاکستان میں دہشت گردی کرے, کابل میں بیٹھ کے BLA مجید بریگیڈ کو, خاتون سب کو سپورٹ کرے. اور یہ بھی جب یہ اٹیک جعفر کے یہ بھی ڈائریکٹ کمیونیکیشن پہ ٹیررسٹ ان کے ساتھ مقابلے میں سے بھی یہ بات کی جائے. پھر امریکہ کو یہ کہ جو آپ ویپن اپنے چھوڑ کے گئے ان سے واپس لے یا نہیں دیتے تو سینکشن لگائیں, ان کو فائنینشیل سپورٹ دینا بند کرے. اور ایون یہاں تک کہ افغان طالبان کو بھی اس پر ڈسائڈ ہونا چاہیے کہ کیا کرنا ہے, کیا ان سے مذاکرات کرنے یا ہم نے ان کے ایریے میں سرجیکل اسٹرائک کرنی ہے. لاجسٹک سپورٹ جو ہم ان کو دیتے ہیں اس میں ہم نے کیا سوچ رہے ہیں, تمام چیزوں کو آئی تھنک ہولسم ہوگی. بہت امپورٹنٹ کانفرنس ہے, آئی وش کہ اس کو بڑے ڈیٹیل میں ڈسکس کرے اور فائنل اس کا آؤٹ کم ہو تو صحیح فیصلہ ہو. بالکل. حارث صاحب, بلوچستان کی بات کریں یا پھر خیبر پختونخوا کی, دونوں طرف سے ہی دہشت گردوں کی طرف سے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں, مگر ہمارے فورسز میدان عمل میں پیش ہیں. حارث صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالیہ دہشت گردی کی اہم وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں, ریزنز آر ویری کلیئر, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, چاہے وہ بلوچستان ہو یا KP ہو. ایشو یہ ہے کہ دے وانٹ, ہمارے دشمن خاص طور پہ انڈیا اور را, کہ پاکستان ڈی اسٹیبلائز رہے, پاکستان میں دہشت گردی ہوتی رہے, پاکستان سی پیٹ منصوبہ کامیاب نہ کر سکے, پاکستان گورنر کو کمپرسائز نہ کر سکے, ہم اکنامک ترقی نہ کر دیں. تو وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, آپ ایک واحد اسلامک نیوکلیئر کنٹری ہے, آپ کی فوج بہت لڑاکا ہے, ہماری جیو اسٹریٹیفکیشن بہت اچھی ہے. اگر ہم اکنامک ترقی کریں گے تو پھر فیصلے اپنی ملکی مفادات میں کریں گے, یہ پرابلم ہے. اس لیے میں ورلڈ بینک کی چکن میں رکھا جاتا ہے. ہماری لیڈرشپ بھی کمزوری ہے. وی لیٹ بی ویری فرینک, ہمیں اپنے گھر ٹھیک کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. اچھا حارث صاحب, ناؤ دا تھنگ اس کے نیشنل ایکشن پلان جو کہ ہم نے کیا تھا, جس کے نکات بھی تھے اس پہ, وہ تمام تر چیزوں کو ایڈریس کیا تھا. ناؤ اب نیشنل ایکشن پلان 2 کی بات ہو رہی ہے, لیکن اس سے بھی بڑھ کے جو DGSPR نے بھی ایک بہت اہم بات کی تھی کہ رولز آف گیم کو چینج ہونا پڑے گا. وقت آ گیا ہے کہ واقعتاً رولز آف گیم کو چینج کیا جائے, بیکاز اٹس ہائی ٹائم. وی آر آفٹر اے لانگ ٹائم ٹرائنگ ٹو ڈو ویل اکنامکلی. ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے پڑوسی جو ممالک ہیں ان کے ساتھ بہتر تعلقات کے ساتھ چلیں, لیکن اب واقعی تو جو رولز آف گیم چینج ہونے کی بات ہے حارث صاحب, یہ صرف انٹرنلی ہوں گے یا پھر ہم اس کو ایکسٹرنلی اپنے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات؟ ہمیں انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں کو لے کے چل رہے ہیں. انٹرنل پرابلم یہ ہے کہ ہمیں قومی یکجہتی کی ضرورت ہے, پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت ہے, ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہمیں سارے استعمال کرتے ہیں, پوری قوم کو اکٹھے ہونا چاہیے مسلح افواج کے ساتھ. جب بھی لڑائی کرتے ہیں پوری یو فائٹ ایز اے نیشن, یو ڈونٹ فائٹ تھوڑے فائٹ کرتی ہے. اس کے لیے ہمیں پھر میڈیا کو اور یہ سوشل میڈیا کو ہمیں کیسے کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنے ہیں وہ بات ہونی چاہیے.
इलीगल स्पेक्ट्रम में जो पैसा आता है उसको कैसे कंट्रोल करने की बात होनी चाहिए, फौज की फाइटिंग की कैपेसिटी कैसे बढ़ानी है उसकी बात होनी चाहिए, अज़्म इस्तेहकाम में कैसे हमने लेके सब चीज़ों को लेके चल रहा है। और एक्सटर्नली आपको चाहिए कि आपको इस्लामाबाद में आपके दुनिया के एम्बेसडर हैं उनको अपील करें, बट इंडिया जरूरी पाकिस्तान अमेरिका से बात करें कि आप जाते हुए वेपन एमुनिशन छोड़ गए हैं, 7,77,000 राइफल छोड़ के गए हैं, फिर 70,000 APC ट्रक सब छोड़ के गए हैं, वो कैसे इनसे वापस लेंगे। प्लस इंडिया को कंट्रोल करें कि जी इंडिया पाकिस्तान में दहशत डालें। इंडिया बेसिकली यू नो नाउ इज ए ग्लोबल टेररिस्ट कंट्री, जो कनाडा में की है, अमेरिका में की है, पाकिस्तान भी हमारे पाकिस्तान नेशनल हमारे तो कॉज को सपोर्ट करते थे। सो और फिर उसके बाद हमने अपने रीजन में रशिया, चाइना, उसके बाद सेंट्रल एशिया, ईरान, पाकिस्तान, हमें आपको बैठ के सिक्योरिटी के ऊपर एक डिस्कशन करनी चाहिए। इस रीजन की सिक्योरिटी इंप्रूव करें, वायलेंस को कंट्रोल कैसे करना है। सो वी नीड टू हैव मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक साइड से नहीं होगा, एक्टर को फॉल कैसे करना है, सारी चीज़ों में बैठ के करेंगे तो मसला आ जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद है। इंडीड द रूल्स ऑफ गेम्स नीड्स टू बी चेंज्ड, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है वो जो है वो काबिल मजम्मत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।